السلام علیکم ناظرین کرام، کیا آپ نے کبھی تاریخ کی ایسی دل ہلا دینے والی داستان سنی ہے جس میں ایک اکیلا انسان حالات کی سنگینی، دشمن کی طاقت اور اپنے انجام سے بے پرواہ ہو کر پورے شہر کی حفاظت کے لیے سینہ سپر ہو جاتا ہے؟ یہ کوئی عام کہانی نہیں، بلکہ یہ اس شخص کی داستان ہے جس نے ناممکن کو ممکن بنانے کی کوشش کی۔ بیلین آف ایبلن، ایک ایسا نام جو صلیبی جنگوں کے خون آشام دور میں جرت، قربانی اور ثابت قدمی کی علامت بن گیا۔ جب یروشلم پر تباہی کے سائے منڈلا رہے تھے، جب ہر طرف خوف، مایوسی اور انتشار پھیل چکا تھا، تب بیلین وہ شخص تھا جس نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا۔ اس نے نہ صرف تلوار سے جنگ لڑی، بلکہ عقل، حکمت اور انسانیت کے ساتھ بھی تاریخ کا سامنا کیا۔ ناظرین کرام، سوال یہ ہے کہ آخر ایک عام سا نائٹ جس کے پاس محدود فوج اور کمزور وسائل تھے، اس نے بیت المقدس جیسے مقدس اور حساس شہر کو بچانے کے لیے کن کٹھن امتحانات سے گزرنا قبول کیا؟ کس طرح اس نے اپنے خوف کو دبایا، اپنی جان کو داؤ پر لگایا اور ہزاروں بے گناہ شہریوں کے تحفظ کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھائی؟ اور پھر ناظرین کرام، جب اس کے سامنے تاریخ کا وہ عظیم اور ناقابل شکست سپہ سالار کھڑا تھا، یعنی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، تو صلیبی طاقت آخر کس طرح ٹوٹ کر بکھر گئی؟ کس حکمت عملی، کس عدل اور کس اسلامی کردار کے ذریعے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف صلیبیوں کو شکست دی، بلکہ بیت المقدس کو امن، انصاف اور وقار کے ساتھ دوبارہ فتح کیا؟ ناظرین کرام، ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ یہ ویڈیو محض ایک تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ قربانی، قیادت اور انسانیت کا ایک مکمل سبق ہے۔ یہ ویڈیو آپ لوگوں کی فرمائش پر نہایت محنت، تحقیق اور لگن کے ساتھ تیار کی گئی ہے، اس لیے ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور اپنی قیمتی رائے کامنٹس میں دینا مت بھولیے گا۔ تو ناظرین کرام، آئیے اب ہم آپ کو لے چلتے ہیں صلیبیوں کے اس مشہور نائٹ بیلین آف ایبلن کی زندگی کے ان پہلوؤں کی طرف جنہیں جان کر آپ تاریخ کو ایک نئے زاویے سے دیکھیں گے۔ بیلین آف ایبلن کی کہانی تاریخ کی ان داستانوں میں شامل ہے جو دل و دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ صلیبی جنگوں کے اس خونی دور میں اس کی جرت، غیر معمولی حوصلے اور فیصلہ کن کردار نے اسے ہمیشہ کے لیے تاریخ کے پہنات میں امر کر دیا۔ وہ ایک ایسا نائٹ تھا جو صرف طاقت پر نہیں، بلکہ سوچ، تدبر اور ذمہ داری پر یقین رکھتا تھا۔ بیلین کا تعلق یروشلم کی مسیحی ریاست سے تھا اور وہ مشہور ایبلن خاندان کا فرد تھا۔ یہ خاندان صلیبی سلطنت میں اثر و رسوخ رکھتا تھا، لیکن بیلین کو دوسروں سے ممتاز اس کی ذہانت، معاملہ فہمی اور جنگی بصیرت نے بنایا۔ وہ صرف ایک جنگجو سپاہی نہیں تھا، بلکہ حالات کو سمجھنے والا ایک سنجیدہ قائد بھی تھا۔ تاریخی حوالوں کے مطابق اس کا مکمل نام بیلین آف ایبلن یا بیلین دی ایبلن تھا۔ وہ ایک نائٹ خاندان میں پیدا ہوا جہاں بچپن ہی سے اسے جنگی فنون، گھڑ سواری، تلوار بازی اور فوجی نظم و ضبط کی تربیت دی گئی۔ کم عمری کے عالم میں بیلین نے باقاعدہ طور پر صلیبی فوج میں شمولیت اختیار کی۔ مختلف مارکوں اور محاذوں پر اس نے اپنی بہادری، صبر اور غیر متزلزل عزم کا عملی ثبوت دیا۔ آہستہ آہستہ اس کی شہرت یروشلم کے ایوانوں تک پہنچ گئی اور لوگ اسے محض ایک جنگجو نہیں، بلکہ ایک ذمہ دار اور باوقار نائٹ کے طور پر پہچاننے لگے۔ 1187 عیسوی، یہ وہ سال تھا جب تاریخ کا دھارا بدلنے والا تھا۔ عظیم مسلم سپہ سالار سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بالآخر بیت المقدس کو آزاد کرانے کا فیصلہ کر لیا۔ برسوں سے مسلمانوں کے دلوں میں سلگنے والی آگ اب شعلہ بن چکی تھی اور ہر سپاہی اس مقدس شہر کے لیے جان قربان کرنے کو تیار تھا۔ دوسری طرف ناظرین اکرام، اسی لمحے بیلین آف ایبلین نے یروشلم کے دفاع کا پختہ ارادہ کر لیا۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، کیونکہ صلیبی سلطنت اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی تھی۔ شہر کی باغ ڈور اس وقت صلیبی حکمران بادشاہ بالڈوین چہارم کے ہاتھ میں تھی، مگر حقیقت یہ تھی کہ بادشاہ اپنی بیماری کے سامنے بے بس ہو چکا تھا۔ ناظرین اکرام، بادشاہ بالڈوین چہارم جزام جیسی خوفناک بیماری میں مبتلا تھا، جسے کوڑ کی بیماری بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مرض ہے جس میں انسان کا جسم آہستہ آہستہ گلنے لگتا ہے، ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں اور انسان اپنے ہی جسم پر اختیار کھو بیٹھتا ہے۔ اسی بیماری نے نہ صرف بالڈوین چہارم کے جسم کو کمزور کر دیا تھا، بلکہ اس کی حکومت اور فیصلوں کی طاقت بھی چھین لی تھی۔ یوں یروشلم میں ایک ایسے حکمران کے سائے تلے تھا جو تخت پر تو موجود تھا، مگر عملاً شہر پر اس کا کنٹرول نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ اسی نازک اور خطرناک صورتحال میں بیلین آف ایبلین نے وہ قدم اٹھایا جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا گیا۔
اس نے اپنی جان، اپنی جاگیر اور اپنے مستقبل کو داؤ پر لگا کر یروشلم کے دفاع کا بیڑا اٹھا لیا۔ 1187 میں ہی ایک اور فیصلہ کن واقعہ پیش آیا، جنگ حطین۔ یہ وہ مارکا تھا جس نے صلیبی طاقت کی کمر توڑ دی۔ اس جنگ میں صلیبی فوج کو ایسی بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا جس کا وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ بیلین نے پوری کوشش کی، حکمت عملی بھی اپنائی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اب مقابلہ ایک غیر معمولی سپہ سالار سے تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس دور کے سب سے طاقتور، منظم اور بااصول حکمران تھے۔ ان کے لشکر میں نظم و ضبط تھا، ایمان کی طاقت تھی، اور سب سے بڑھ کر وہ جذبہ جہاد تھا جو مسلمانوں کے دلوں میں محزن تھا۔ جبکہ صلیبی فوج اندر سے کمزور، منتشر اور مایوسی کا شکار ہو چکی تھی۔ اسی فیصلہ کن شکست کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یروشلم کے قریب جا پہنچے۔ اب مقصد واضح تھا، بیت المقدس کی فتح۔ ناظرین اکرام، اس وقت بیلین آف ایبلین یروشلم میں موجود نہیں تھا، مگر جیسے ہی اسے شہر کی بگڑتی ہوئی صورتحال، عوام کے خوف اور آنے والے خطرے کا علم ہوا، اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ اس نے اپنے خاندان، اپنی جاگیر اور اپنی ذاتی سلامتی کو پس پشت ڈال دیا اور واپس یروشلم پہنچ کر شہر کے دفاع کا فیصلہ کر لیا۔ بیلین یہ فیصلہ کسی غلط فہمی میں نہیں کر رہا تھا۔ اس کی پہلے بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقاتیں ہو چکی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ سلطان صرف ایک فاتح نہیں بلکہ ایک عظیم قائد ہے جن کے لشکر کو ایمان کی طاقت حاصل ہے۔ وہ یہ حقیقت بھی بخوبی سمجھتا تھا کہ القدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور مسلمان اس مقدس سرزمین کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ لیکن ناظرین اکرام، بیلین آف ایبلین بھی کمزور انسان نہیں تھا۔ وہ ایک مضبوط نائٹ تھا، اپنے عقیدے پر پختہ یقین رکھتا تھا اور یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ یروشلم بغیر مزاحمت کے ہاتھ سے نکل جائے۔ حالانکہ صلیبی سلطنت تقریباً ٹوٹ چکی تھی، فوج کی تعداد کم تھی، وسائل ناپید تھے اور شہر کے اندر خوف و ہراس پھیل چکا تھا۔ بیلین جان چکا تھا کہ یروشلم کو تلوار کے زور پر زیادہ دیر تک نہیں بچایا جا سکتا، اسی لیے اس نے یہ بھی سمجھ لیا تھا کہ واحد راستہ مذاکرات کا ہے۔ چنانچہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے گیا۔ سلطان نے اپنی عظمت اور اعلیٰ زرزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیلین کو شہر چھوڑنے کی اجازت دے دی۔ لیکن یہاں ناظرین اکرام، تاریخ کا ایک حیران کن موڑ آیا۔ بیلین نے یہ اجازت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے صاف الفاظ میں اعلان کیا کہ وہ اپنے لوگوں کو بے یار و مددگار چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ اس نے عہد کیا کہ چاہے انجام کچھ بھی ہو، وہ آخری سانس تک یروشلم کا دفاع کرے گا۔ اس کے بعد ناظرین اکرام، وہ لمحہ آ پہنچا جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یروشلم کا باقاعدہ محاصرہ شروع کر دیا۔ چاروں طرف سے اسلامی لشکر نے شہر کو گھیر لیا اور بیت المقدس کی فضا میں جنگ کی گونج سنائی دینے لگی۔ دن رات کی تمیز ختم ہو چکی تھی۔ کئی دنوں اور کئی راتوں تک شدید اور خوفناک لڑائی جاری رہی۔ فصیلوں پر تیر برس رہے تھے، منجنیقوں سے پتھر برسائے جا رہے تھے اور شہر کے اندر خوف اور بے یقینی پھیل چکی تھی۔ دونوں جانب جانی نقصان ہو رہا تھا، سپاہی زخمی ہو رہے تھے اور بے شمار جانیں اس آگ کی نظر ہو رہی تھیں۔ ناظرین اکرام، بیلین آف ایبلین خود فصیلوں پہ کھڑا ہو کر شہر کا دفاع کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہر گزرتا دن یروشلم کو مزید کمزور کر رہا ہے۔ خوراک کم ہوتی جا رہی تھی، زخمیوں کی تعداد بڑھ رہی تھی، اور سب سے بڑھ کر عام شہری، عورتیں، بچے اور بوڑھے اس جنگ کا اصل نشانہ بن رہے تھے۔ بالآخر ایک لمحہ ایسا آیا جب بیلین یہ حقیقت کو تسلیم کر لیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اگر یہ جنگ اسی طرح جاری رہی تو اس کا انجام صرف اور صرف بے گناہوں کی موت ہوگا۔ شہر بچانے کے نام پر انسانیت کو قربان کرنا اس کے نزدیک اب مزید ممکن نہ رہا۔ چنانچہ ناظرین اکرام، بیلین آف ایبلین نے ایک نہایت مشکل مگر دانشمندانہ فیصلہ کیا۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے امن کی درخواست کی۔ یہ فیصلہ کمزوری کی علامت نہیں تھا بلکہ عقل، بصیرت اور انسان دوستی کی اعلیٰ مثال تھا۔ مذاکرات کا آغاز ہوا۔ گھنٹوں اور دنوں پر محیط بات چیت کے بعد بالآخر ایک تاریخی معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے کے تحت یروشلم کو بغیر کسی مزید خون ریزی کے مسلمانوں کے حوالے کرنے پر اتفاق ہو گیا۔ ناظرین اکرام، یہ وہ لمحہ تھا جب تاریخ نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے کردار کی عظمت کو ایک بار پھر دنیا کے سامنے آشکار کیا۔ سلطان نے بیلین کی جرات، حکمت عملی اور ذمہ دارانہ رویے کی کھلے دل سے تعریف کی۔ صرف یہی نہیں بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یروشلم کے عیسائی باشندوں کو مکمل مذہبی آزادی دی۔
انہیں اپنی عبادات، اپنی جان و مال اور اپنی عزت و وقار کے ساتھ امن سے رہنے کی ضمانت دی گئی۔ کیونکہ ناظرین اکرام، یہی ایک سچے مسلمان اور ایک عظیم اسلامی حکمران کی اصل پہچان ہوتی ہے کہ وہ فتح کے نشے میں اندھا نہیں ہوتا اور مظلوموں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ یہ در حقیقت بیلین آف ایبلین کی وہ عظیم حکمت عملی تھی جس نے یروشلم میں ہزاروں بے گناہ جانوں کو بچا لیا۔ اسی ایک فیصلے نے اس کے کردار کو محض ایک نائٹ سے بڑھا کر تاریخ کا ایک یادگار کردار بنا دیا۔ یروشلم کے سقوط کے بعد بھی بیلین کی کہانی ختم نہیں ہوئی۔ اس نے صلیبی تحریکوں کو دوبارہ منظم کرنے کی کوشش کی، نئی حکمت عملیوں پر کام کیا اور اپنی قوم کو دوبارہ سنبھالنے کی جدوجہد جاری رکھی۔ اگرچہ وہ یروشلم کو صلیبیوں کے قبضے میں برقرار نہ رکھ سکا، لیکن اس کی بہادری، ثابت قدمی اور سب سے بڑھ کر انسانیت کے لیے کیے گئے فیصلے نے اسے تاریخ میں ایک منفرد مقام عطا کیا۔ آج بھی ناظرین کرام، صلیبی دنیا میں بیلین آف ایبلین کو عزت اور احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اسے ایک ایسے شخص کے طور پر یاد کیا جاتا ہے جس نے جنگ کے ہنگاموں میں بھی انسانیت کو ترجیح دی، اور یہی وہ خوبی ہے جو کسی بھی کردار کو واقعی عظیم بنا دیتی ہے۔ ناظرین اکرام، یوں بیلین آف ایبلین اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ داستان ہمیں یہ سکھا جاتی ہے کہ تاریخ صرف تلوار سے نہیں لکھی جاتی، بلکہ عقل، حکمت اور انسانیت سے بھی لکھی جاتی ہے۔ ایک طرف بیلین کا وہ فیصلہ جس نے ہزاروں بے گناہوں کی جانیں بچا لیں، اور دوسری طرف سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ کردار جس نے فتح کے بعد بھی عدل، رحم اور برداشت کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ یہی وہ لمحات ہیں جو انسانوں کو محض کردار نہیں بلکہ تاریخ کا باب بنا دیتے ہیں۔ بیت المقدس کی یہ فتح ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ طاقت سے بڑھ کر اخلاق اور جنگ سے بڑھ کر امن کی اہمیت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو آج کی یہ تاریخی داستان پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ سبق زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ اس عظیم واقعے سے کیا سیکھتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ہم دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور تاریخی حقیقت، ایک اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔